أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس بين من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. انشاءاللہ کل سے آج سے حج کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. آپ کو بتلایا جائے گا اس طرح سے آپ حج کریں گے. آپ یہاں پہ حج کی نیت سے آئے ہوئے اور ہر ایک کی خواہش ہے اس کا حج اسی طرح سے ہو جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہے کہ نہیں میں دوسری طرح سے حج کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا حج کیا اس کے علاوہ میں دوسری طرح سے حج کرنا چاہتا ہوں. کوئی بھی ایسا شخص اس کی ہمت ہی نہیں ہوگی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بات کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا حج کیا اس کے علاوہ دیگر کوئی بات اپنی طرف سے بڑھائے یا گھٹائے کسی کی ہمت نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, آخری نبی ہیں, اور ہم سب کا ان پر ایمان ہے. وہی ہمارے نبی ہیں اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ وہی بنے. جب کوئی بھی شخص اللہ کے حضور سفارش نہیں کر سکے گا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش لا کر اللہ کرا. یہ ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ اسی بات پر ہے. تو پھر ہم کیوں نہ نبی کی, تو ہمارا نبی ہے, ہمارا محبوب ہے, ہمارا قائد, ہمارا رہبر, ہمارا سب کچھ اس کی تعلیمات کے مطابق ہم حج. اب آج کے درس میں آپ کے سامنے جو بتایا جائے گا سب سے پہلی چیز حج کی ارکان. کوئی اس کو ارکان کہتا ہے کوئی اس کو فرض کہتا ہے. کوئی اس کو ارکان کہے گا کوئی فرض کہے گا اور دوسری چیز واجب. انہی دونوں کو بتلایا جائے گا سب سے پہلے. پھر اس کے بعد کل کیسے آپ حج کریں گے وہ سلسلہ, کیونکہ ایک ساتھ اگر ہم بتلائیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا. سب سے پہلی چیز جسے ہم اپنے یہاں فرض کہتے ہیں یا کوئی ارکان کہتا ہے یا رکن کہتا ہے, حج کے رکن یا حج کے فرض کیا ہے. یہ رکن اس سے آپ کہتے ہیں رکن سے پلر ہوتا ہے گھر کا. آپ گھر بناتے ہیں پلر ہوتا ہے, ستون ہوتا ہے, اسی ستون پہ آپ اپنے گھر کی تعمیر کرتے ہیں, چھت بناتے ہیں. اگر وہ پلر نہ رہے تو آپ کا گھر آپ کا چھت قائم نہیں رہے, گر جائے. ایسی چار چیزیں ایسی ہیں اگر آپ ان میں سے کسی بھی چیز چھوڑ دیں گے تو آپ کا حج نہیں ہوگا. یا آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں چار چیزیں ایسی ہیں اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ کا حج نہیں ہوگا. نہیں کوئی کنڈیشن کوئی بھی شخص نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا حج ہو سکتا ہے. آپ دنیا میں ٹائٹل لے کے گھومیں لیکن صحیح معنوں میں آپ کا حج نہیں ہوگا. سب سے پہلی چیز یہ حج کی نیت. تو ابھی ہمیں جو کرنا ہے حج کی نیت کرنا. اب حج کی نیت ہم جو کریں گے اس سے پہلے ہم اپنے ملک سے جو میقات تھا جہاں سے گزرتے وقت ہمیں عمرہ کی یا حج کی نیت کریں گے. ہم جب وہاں سے گزرے تو ہم نے عمرہ کی نیت کر کے یہاں پہ مکہ میں داخل ہوئے. ہم مکہ میں ہیں. اب ہم مکہ میں ہیں تو ہمیں نیت کرنے کے لیے مکہ سے باہر نہیں جانا. حج کی جو ہم نیت کریں گے مکہ سے باہر نہیں جانا. اسی اپنی بلڈنگ میں سے ہی آپ غسل کریں گے, اور اگر میسر ہو تو غسل یعنی احرام پہننے سے پہلے اگر میسر اگر آپ کے پاس ہے خوشبو لگانے کے احرام پہننے کے بعد نہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہننے سے پہلے خوشبو لگائی. آپ خوشبو لگا سکتے ہیں. تو آپ حج کی نیت کریں گے. اب آپ حج کی نیت کیسے کریں گے؟ جیسے آپ نے عمرہ کی نیت کی لبیک اللہم لبیک لبیک حجۃ لبیک عمرۃ آپ نے کیا, ایسی حج میں جو آپ کہیں گے لبیک حجۃ یعنی ہم حج کی جو نیت ہوتی ہے وہ یہی ہے لبیک حجۃ. اور اگر آپ کسی اور کے نام سے مثال کے طور پر کسی دوسرے کے نام سے آپ حج کر رہے ہیں تو ان کا نام اگر محمد ہے تو آپ کہیں گے لبیک حجۃ عن محمد, یعنی محمد کے نام سے میں حج کی نیت کر رہا ہوں. ایک چیز آپ ذہن پہ رکھ لیں, حج یا عمرہ کی جو نیت ہوگی یہ آپ کو زبان سے کہنا. آپ فرق سمجھیں, حج اور عمرہ کی نیت آپ کو زبان سے کہنا, دل میں کہنا ہی کافی نہیں ہے. بقیہ نماز میں اور اس طرح سے سنت ہے کہ آپ دل میں کہیں, لیکن حج اور عمرہ میں آپ کو زبان سے نیت کرنا ہے, سنت طریقہ. یہ نیت یعنی اگر آپ نیت نہیں کریں گے اور ایسے آپ چلے گئے عرفات چلے گئے مصطفیٰ سب گھوم گھام کر گندگی مار کے آتے تو آپ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں.
کیونکہ آپ نے نیت ہی نہیں کی. اس لیے آپ نماز پڑھتے ہیں, نماز کی آپ نیت نہ کریں. آپ نے اصل کی نماز ادا کیا, اگر آپ کے دل میں اصل کی نیت ہے ہی نہیں, اسی وقت بیٹھا کوئی اور کچھ نہیں ہوا. تو ایسی ہی حج کا ہے. حج کی آپ نیت کریں گے زبان کے ساتھ, الفاظ کے ساتھ, بول کر کے, آواز کے ساتھ, لبیک حج. اور اگر کسی دوسرے کے نام سے کریں, لبیک حج نام بھی, جو بھی نام ہوگا. یہ پہلا رکن ہو گیا. دوسرا رکن آپ کا عرفہ میں پہنچنا. یعنی جو بھی حاجی حج کرنے کے لیے آیا ہے, لازم ہے کہ وہ عرفہ میں پہنچے. اگر کوئی حاجی عرفہ میں نہیں پہنچتا ہے تو اس کا حج نہیں ہو. جب آپ مینا یہاں سے جائیں گے, مینا پہنچنے کے بعد جب آپ عرفہ جائیں گے, اللہ کے واسطے پیدل جانے کی کوشش مت کیجیے گا کہ آپ پیدل ہی یہاں سے مینا سے عرفہ پہنچ جائیں. ایسا مت کیجیے. آپ دھوپ دیکھ رہے ہیں, دھوپ ہوگی, آپ پیدل چلیں گے, کوئی بات ہو گئی, اللہ نہ کرے سے کوئی حادثہ پیش آئے, تو پھر آپ عرفہ نہیں پہنچ پائیں گے. اور بسا اوقات اس سے پہلے ہمارے یہاں کے کتنے حاجی جو کمیٹی والوں کی بات نہیں مانتے ہیں, بس سے نہیں جا رہے, کیونکہ مینا سے عرفات جائیں گے تقریباً 10-15 کلومیٹر کا فاصلہ بن جائے گا تقریباً. کیونکہ اس میں مینا میں بھی کچھ چلنا پڑے گا آپ کو, عرفات میں بھی چلنا پڑے گا, تو اس کی گھما پھرا کے 10-15 کلومیٹر ہو جائے گا. تو آپ کمیٹی والوں کی بات مانیے, ان کی بس جو آئے گی معلم کی طرف سے, اسی بس سے آپ مینا سے عرفات جائیں گے. پیدل جانے کا کوشش مت کیجیے. پیدل جائیں گے, آپ تھک جائیں گے, کیا پتا آپ عرفہ پہنچ جائیں کہ نہیں پہنچیں گے. اس لیے آپ بس سے جائیں گے تو عرفہ کا پہنچنا آپ کے اوپر لازم ہے. چاہے ایک پل کے لیے بھی, ایک لمحے کے لیے بھی آپ عرفہ پہنچے, عرفہ پہنچنا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الحج عرفہ, الحج عرفہ ہی. عرفہ میں اگر کوئی نہیں پہنچا اس کا حج نہیں ہوا. یہ عرفات میں پہنچنا حج کے رکن میں سے. تیسرا, حج سے فراغت کے بعد, کنکری مارنے کے بعد, بال مڈانے, قربانی کرنے, سب کچھ ہونے کے بعد آپ کو طواف کرنا تھا. سے ہم لوگ کوئی طواف افاضہ کہتا ہے, کوئی طواف زیارت کہتا ہے. کان ایک ہی ہے, چاہے ادھر سے پکڑے چاہے ادھر سے پکڑے. اس میں جو لوگ چار کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں طواف کو الگ مانتے ہیں اور صفا مروہ کا چکر الگ مانتے ہیں. اس طرح سے چار ہو جاتا ہے. جو تین کہتے ہیں وہ طواف اور صفا مروہ کے چکر کو ایک ساتھ ملا دے. اور کوئی بات نہیں, سب کرنا وہی ہے, کرنا وہی ہے, گنتی میں فرق کر دیں. تو آپ اگر آپ کو بتلایا گا کہ حج کے ارکان 3 ہے, تو اس لیے ہے نیت. تو آپ حج کی نیت کریں گے, عرفات پہنچنا, اور آپ نے کہا اسنا طواف زیارت. اور جو لوگ کہتے ہیں 4, وہ بھی وہی کہتے ہیں, نیت, عرفہ میں پہنچنا, طواف زیارہ. اس کو فرق کہتے ہیں طواف, اس کے بعد چوتھا سے صفا مروہ پہ چکر. بات وہی ہے, طواف زیارہ میں صفا مروہ پہ چکر لگانا. ان چاروں چیزوں کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کا حج نہیں. یا آپ سوچیں کہ میں دم دے دوں, کچھ بھی کر دوں, کچھ بھی, حج نہیں ہوگا بھائی, کیونکہ یہ حج کے ارکان میں سے ہے. اس کو آپ چھوڑیں گے تو آپ کا حج نہیں ہوگا. اب اس کے بعد اب جو بدلا جائے وہ حج کے واجبات. یعنی وہ واجب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر ہے کہ اس کو کریں, لیکن آپ نے کسی وجہ سے نہیں کیا, آپ نے اس کو چھوڑ دیا, تو آپ کے اوپر دم آئے گا. ایک چیز میں آگے انشاءاللہ دھیرے دھیرے بتاؤں گا. ایک فدیہ ہوتا ہے, ایک دم ہوتا ہے. دم میں آپشن نہیں ہوتا. دم کا مطلب ہے کہ آپ کو مکہ میں ایک بکرا ذبح کرنا ہے, اور اگر کہیں کہ نہیں آپ کے اوپر فدیہ آئے گا, تو فدیہ میں آپشن ہوتا ہے. یعنی آپ چاہیں تو 3 روزہ رکھ لیں, یا چاہیں تو 6 لوگوں کو کھلائے, اور ایسی آپشن یہ ہے. اور تیسرا آپشن کہ آپ قربانی کریں, یعنی کوئی جانور ذبح کریں. 3 آپشن ہے, جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں. لیکن دم میں آپشن وہی کرنا ہے. تو یہ جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں, اس میں اگر آپ چھوڑیں گے تو آپ کے اوپر دم آئے گا. پہلی چیز کہ آپ نے جب میقات سے جو گزرے, تو آپ نے وہاں پہ پہنچنے کے بعد آپ نے, اب چونکہ آپ فلائٹ میں سے آتے ہیں, فلائٹ میں اعلان کیا جاتا ہے کہ یہاں سے ہم لوگ میقات سے گزرنے, آپ لوگ عمرہ کی یہاں سے نیت کریں. اگر آپ نے نیت نہیں کی, آپ میقات سے گزر گئے اور ادھر آگے میقات سے آگے بڑھ گئے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ فلائٹ سے پہنچے, جدہ پہنچ گئے, آپ سو گئے نیت ہی نہیں. تو اگر آپ جدہ پہنچ گئے اور پھر آپ یہاں پہنچنے کے بعد آپ نیت کر رہے ہیں, تو آپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ آپ میقات سے نیت کریں. مکہ جدہ پہنچنے کے بعد آپ نیت کر رہے ہیں, تو سمجھیں کہ آپ ایک چیز کو چھوڑ رہے ہیں, واجب ہے کہ میقات سے نیت کریں, تو آپ اس کو چھوڑ دیں. اس وجہ سے آپ کے اوپر دم آئے. کیونکہ ہم میقات کے اندر ہمارے اوپر نہیں ہے, لیکن تو ہمارے بھائی ابھی آ رہے ہیں, آئیں گے, ان کے لیے ہے وہ میقات سے گزرتے وقت نیت کریں. یہ پہنچنے کے بعد آپ نیت کریں. دوسرا,
آپ جب عرفہ میں پہنچے تو عرفہ میں پہنچنے کے بعد مغرب تک رکے، یہ نہیں اس سے یہ کہ آپ عرفہ میں پہنچے کچھ دیر رکے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ عرفہ سے نکل گئے. عرفہ کی جو باؤنڈری جو حدود ہے اس طرح سے عرفہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے عرفہ ختم ہوتا ہے، 1-2 گھنٹہ آپ رکے اور مغرب کے اذان سے پہلے ہی آپ عرفہ کے حدود سے باہر نکل گئے تو آپ کے اوپر دم آئے کیونکہ آپ نے واجب کو چھوڑا. یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے رکن کو چھوڑا. اب چونکہ آپ عرفہ میں پہنچے 1-2 گھنٹہ رہے یا ویسے ہی نکل گئے تو حج کے واجب میں سے ہے کہ حاجی عرفہ میں مغرب کی اذان پر رکے. اور یہی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، حج میں ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ اپنے ذہن سے سوچیں گے تو آپ کر ہی نہیں پائیں گے. آپ سوچیں کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے لیکن عرفہ میں نماز نہیں ادا کرنا، آخر کون سی بھائی نماز ہے؟ نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں نماز نہیں ادا کی. اسی لیے ہم کہیں گے جو بھی ہے اسی طرح سے ہمیں کرنا جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی اذان ہوئی عرفہ سے نکل گئے. ہم کہیں جاتے ہیں اذان ہوتے تو کہیں رک جاؤ تھوڑا سا نماز پڑھ کے پھر نکلتے ہیں، لیکن عرفہ میں اس سے الٹا ہی ہو رہا. دنیا میں ایک پہلا ہی وقت ہے عرفہ میں کہ حاجی عرفہ کی اذان ہونے کے بعد نکل جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ایسی حاجی کا مغرب کی اذان تک عرفہ میں رکنا واجبات ہے. مغرب کی اذان ہو جائے گی اس کے بعد حاجی عرفہ سے مزدلفہ رہیں گے. تیسرا، آپ مزدلفہ میں رات گزاریں. کوئی حاجی ہے کہ مزدلفہ پہنچا ہی نہیں، گیا ہی نہیں، تو اگر مزدلفہ میں وہ نہیں پہنچا ہے سمجھے کہ یہ حج کے واجب کو چھوڑ رہا. اب ایک اب جو رات گزار رہے ہیں اس میں شریعت کوئی اتنا اپنی امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجبوری میں نہیں ڈالتی. شریعت آسان ہے، سہل ہے، بس یہ ہے کہ آپ اس پر چلیں تو آپ کو آسان لگ جائے، اگر آپ نہیں چلیں گے تو آپ کو مشکل نظر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے، مزدلفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری. ہمارے پاس لوگ ہوتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد آپ رات گزاریں کہا جائے. کچھ لوگ اپنے طرف سے پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں مزدلفہ پہنچنے کے بعد پوری رات ہم عبادت کریں گے. جس طرح سے کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں ہم رات جاگتے ہیں، شب قدر سے کہتے ہیں شب قدر میں ہم لوگ رات جاگتے ہیں، ایسے مزدلفہ پہنچنے کے بعد رات جاگیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے جانتا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچنے کے بعد آرام کیا، سوئے. تو کیا ہم اللہ کے رسول سے پڑھ کے عبادت گزارے؟ اس سے زیادہ جاننے والے ہیں کہ ہم نہیں شب قدر کی طرح اس کو رات جاگتے نہیں. آپ مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ سوئیں گے. آپ کو عبادت ہے کہ مزدلفہ میں آپ کا جو کام ہے کہ آپ جب عرفات سے نکلیں گے کہ مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، اذان ہو گئی پھر آپ نکل رہے ہیں. مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد آپ مغرب اور عشاء کی نماز ادا ہیں مزدلفہ میں. ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اللہ کے رسول نماز ادا کرنے کے بعد سو گئے. تو ہم بھی کیا کریں گے؟ سو جائیں گے. اس کے بعد رات تم کی رکنا آپ پہنچ گئے سے پہر کے وقت غالباً 2 بجے کے بعد سمجھے شریعت نے چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہلت دیا کہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، یا اگر چاہیں تو پہلے ہی نکل جائیں، رات کے پہر کے بعد چلے جائیں تنگی مارنے. لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی دقت نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے تو آپ پوری رات مزدلفہ میں گزاریں، وہاں پہ گزارے، رات سوئیں، آرام کریں. فجر کی اذان ہو، فجر کی نماز ادا کریں. ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جیسے میں بتا رہا ہوں ایسے کیا. اس کے بعد آپ جب اذکار کریں فجر کے، اس کے بعد جب اجالا ہونے لگے تو آپ سیدھا نکلیں تنگری مارنے کو. تو تیسرا جو حج کا واجب ہے مزدلفہ میں رات گزارنا. کنکری مارنا، کنکری مارنا، کنکری مارے ہی کنکری. اب 2 دن ہوتے ہیں، اب جو ہے 10 11 12 یا 13 آپ نے کنکری مارا ہی نہیں تو سمجھے کہ آپ حج کے واجب کو چھوڑ رہے ہیں. تو آپ مینا میں رات گزاریں، مینا میں آپ رات گزاریں، مینا میں آپ رات گزارنے کے بعد چلے آپ مدر میں رات گزاریں. یہ صحیح نہیں ہے. یہ سب حج کے واجبات میں سے کہ آپ مینا میں پہنچے، رات کا حصہ مینا میں آپ رات گزارے. ایسی حج کے واجبات میں سے آپ اپنے بال کو مڈائیں یا پھر چھوٹا، یہ حج کے واجبات سے. اور آخری جو واجب ہے وہ ہے طواف وداع. جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو آپ کے اوپر، ہر ایک حاجی کے اوپر جو بھی مکہ میں آیا ہوا ہے، جب مکہ سے اپنے ملک لوٹے یا مدینہ منورہ جائے، کہیں بھی جائے تو اس کے اوپر واجب ہے وہ طواف وداع ہے. طواف وداع میں آپ کو بتا دوں صرف طواف ہے، صفا مروہ کا چکر لگانا نہیں ہے. یہ سمجھیں کہ 7 ہیں
جو حج کے واجبات میں سے بڑی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی ڈھنگ سے حج کریں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اللہ ہم جو حج کرنے جا رہے ہیں اللہ ہمارے اس حج کو حج مبرور بنا، اللہ ہم ضعیف ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر اتنی توانائی دے دے، اتنی طاقت دے دے کہ ہم اسی طرح سے حج کریں جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، اللہ ہم میں سے جو قرضدار ہیں اللہ رب العزت ان کے قرض کو دور کر دے، اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ خیر فرما، آخر دعوانا الحمدللہ۔